جان بوجھ کے خراب کرنے کی کوشش کی۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب ملٹیپل آپشنز کی بات کی گئی تو یہ بات ہمارے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ جس دن بیک ڈور ڈپلومیسی کی باتیں ہوئیں تو دنیا نے کہا کہ یہ مکالمہ رستے پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی ایک سبق ہے کہ طاقت مکالمے نہیں کیا کرتی، طاقت کا مکالمہ سمجھتی ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کا اسلوب جو ہے وہ آپ نے لے کے چلنا ہے۔ جب اس کا عمل شروع ہوا تو وہ بھی ہمیں ہضم نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کا انفارملی ہماری ریاست بھی حصہ رہی۔ لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ ہندوستان کے ساتھ پاکستان کی جو جنگیں ہوئی وہ کشمیر میں، اور یہ پاکستان نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ پاکستان کو اس وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ پاکستان کا ایک تاریخی طور پہ ذمہ داری ہے، تاریخی طور پہ رسپانسبلٹی ہے، یہ کمٹمنٹ ہے۔ لہٰذا پاکستان اس سے بھی زیادہ اگر کوئی پاکستان کو نقصان ہوتا ہے، اس سے زیادہ کوئی تکلیف آتی ہے، اس سے زیادہ کوئی امتحان آتا ہے، بالکل پاکستان اس کے لیے تیار ہوگا، تیار رہے گا، کوئی دوسری اس پر رائے نہیں ہے۔ یقیناً آج مقبوضہ کشمیر کے اندر جو صورتحال ہندوستان نے پیدا کر رکھی وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ہم جو سیمینارز کے اندر باتیں کریں، میڈیا پہ کھڑے ہو کے باتیں کریں، مختلف فورمز پہ باتیں کریں، تو وہ اس کا علاج نہیں ہے، وہ اس کا متبادل نہیں ہے۔ اور آج بھی کشمیر کا مقدمہ پاکستان کی حکومتوں، کسی ایک حکومت نہیں، پاکستان کی حکومتوں کے تحرک کی وجہ سے دنیا میں جتنا آج زندہ ہے اس سے کئی گنا زیادہ، بلکہ حقیقی معنوں میں اگر آج مقدمہ کشمیر دنیا کی نظر میں ہے تو وہ کشمیر کے لوگوں کی، ہماری ماؤں بہنوں اور بھائیوں کی اپنی قربانیوں کی وجہ سے، ان کے خون کی وجہ سے ہے، اور شاید خون سے بھی زیادہ قیمتی قربانیوں کی وجہ سے۔ اس بات کا ہمیں بھرپور اعتراف ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جان کی قربانی بڑی ہوتی ہے، تاریخ میں کچھ لوگ جان سے بھی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، کشمیریوں نے وہ دی، ساری دنیا اس کو جانتی ہے۔ آج ہندوستان، آج نہیں، پچھلے 75 سال سے یا 70 سال سے اس کی تسلسل سے یہ کوشش رہی ہے، کنسسٹنٹ ایک پالیسی رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اینی ہاؤ، بائی یوزنگ اینی ٹولز، اینی میتھڈ، اینی فورم، وہ کشمیر کو عالمی منظرنامے سے ہٹانا چاہتے ہیں اور اس کا اپنا پارٹ بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مختلف بہانے استعمال کیے، اور یہ اگر ہم تاریخ بولتے جائیں یا اس کو پین ڈاؤن کرتے جائیں تو ہر سال، ہر دوسرے سال انہوں نے کوئی نہ کوئی قدم وہ ضرور اٹھایا ہے کہ وہ اپنے جو ٹارگیٹ ہے اس کی طرف بڑھے۔ لیکن یہ بات بھی بہرحال درست ہے کہ پاکستان نے بھی کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جس پہ ہم نے مختلف فورمز کے اوپر اس معاملے کو نہ اٹھایا ہو۔ یہ معقول تو شاید نہیں ہے کہ میں یہاں کھڑے ہو کے کسی پارٹی کی بات کروں، لیکن میں نے جہاں ساری جماعتوں کا ذکر کیا، میں اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری جماعت کی بنیاد رکھی گئی تھی کشمیر کے مسئلے کے اوپر۔ پاکستان پیپلز پارٹی جب بنائی گئی تھی نا جی، تو اس کے فاؤنڈنگ ڈاکومنٹس لکھے گئے تھے، اس کے بہت سارے ڈاکومنٹ ہوئے، تو اس میں ایک چیپٹر تھا، ایک ڈاکومنٹ ہے وائی نیو پارٹی۔ اس میں پاکستان کے لوگوں کے لیے سوشل، پولیٹیکل، اکنامیکل جسٹس کی بات کی گئی تھی، لوگوں کو ان کے حقوق لے کے دینے کی بات کی گئی تھی، مزدوروں، کسانوں، طالب علموں، اس ملک کی ڈفرینٹ مائنورٹیز کے تحفظ کی بات کی گئی تھی۔ لیکن ایک میجر چیپٹر اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ کشمیر کی آزادی کے بغیر پاکستان کی آزادی مکمل نہیں ہوتی، ہم نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پوری کوشش کرنی ہے۔ تو یہ فاؤنڈنگ ڈاکومنٹ ہے ہمارا، جس پہ وہ فاؤنڈیشن ہے جس پہ ہم کھڑے ہیں۔ اس لیے آپ ساری جماعتوں کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ میری جماعت کبھی بھی، جب کبھی ہمیں موقع ملتا ہے، وہ ہم حکومت میں ہو نہ ہو، اپوزیشن میں ہو، کسی فورم پہ ہو، آپ کو پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور اس حکومت کی طرف سے بھی ہمیشہ، لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے خاص طور پہ ضرور اس کی واضح جھلکیاں نظر آئیں گی کہ جہاں کہیں ہماری جماعت کسی فورم پر جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کرے گی، حتی الامکان یہ ہوگا، بلکہ شاید ہر فورم پہ یہ ہوگا کہ کشمیر کا ایشو ہم ضرور فلیگ کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایشو فلیگ کر دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟
ایشو فلیگ کر دینے سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بات کہ جتنا ہم کوشش کر رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ کوشش کی جانی چاہیے، اس کی سپیس موجود ہے۔ آپ جتنی بھی کوشش کریں گے سپیس ہمیشہ رہے گی، لیکن صرف دنیا کے اوپینین کو آپ مائلڈ کر سکتے ہیں، دنیا کے اوپینین کو آپ مولڈ کر سکتے ہیں۔ وہی ایک ذریعہ ہے جس سے آپ دنیا کو مجبور کر سکتے ہیں، جو دنیا کو اس طرف لا سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، دنیا میں ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں۔ انٹرسٹ ملکوں کے اندر ضمیر نہیں ہوتی، وہ اپنے اپنے مفادات کے تحت چلتے ہیں، اور بڑی طاقتوں کے بالکل ہی نہیں ہوتی۔ بلکہ کہتے ہیں نا، جس طرح دل ہوتا ہے انسان کے اندر، ان کا دل بھی نہیں ہوتا، ان کا صرف اپنا دماغ کام کرتا ہے، اپنے انٹرسٹ کے تحت چلتے ہیں۔ اور آج کا دور وہ ہے جب پاپولزم کے تحت انسانی سماج نے بڑی معراج حاصل کی پچھلی صدی میں اور موجودہ صدی کے اندر، کہ جب ہم نے ماضی کے رشتے ختم کر کے یہ قومی ریاستیں بنائیں اور دنیا میں طاقت کے زور پہ فتوحات کے سلسلے کو یا جغرافیہ تبدیل کرنے کو تسلیم کرنے کا عمل ختم کر دیا گیا۔ دنیا میں ایک چارٹر بن گیا کہ اب کوئی طاقت کے زور پہ ملکوں کو محکوم نہیں بنائے گا، اس کے اوپر اپنی حاکمیت نہیں بنائے گا، بلکہ لوگ فیصلہ کریں گے۔ آج وہ جو فلسفہ ہے جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں، وہ خود اٹ سیلف چیلنج ہے۔ اس لیے کہ آج ہم امریکہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ایک تحرک شروع ہے، تحریک شروع ہے، اور وہ حکومت تک پہنچ گئی تھی، اور ان کا فلسفہ یہی تھا کہ ہم ایک بڑی طاقت ضرور ہے، ہمیں بڑی اکانومی ضرور ہے، لیکن دنیا کے مسائل کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے مسائل کی طرف توجہ دیں گے۔ وہ اپنی انٹرنیشنل رسپانسبلٹی، وہ بڑی طاقت کے طور پہ ضرور رہنا چاہتے ہیں، وہ ہیڈ ماسٹر ضرور بننا چاہتے ہیں، لیکن اپنی انٹرنیشنل رسپانسبلٹیز ادا کرنے سے اعتراض کرنے کا ایک عمل ہے۔ یہی عمل ہمیں بریگزٹ میں نظر آتا ہے، یہی عمل ہمیں ہندوستان میں نظر آتا ہے، دنیا کے اور کئی اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز کے اندر بھی یہ عمل ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، اس کا دوسرا پہلو پھر جنگیں ہیں، وہ معاشی جنگیں بھی ہیں اور ہتھیاروں کی جنگیں بھی ہیں۔ جنگوں سے معاملات اب حل ہونے کا دور گیا۔ آپ نے جنگوں کے ساتھ ورلڈ اوپینین کو ون کرنا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ آپ کا وکیل جتنا تگڑا ہوگا، اپنے گھر تگڑا ہوگا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، دنیا میں اس کی ایک اپنی حیثیت آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہوگی، تو وہ آپ کا مقدمہ بہتر لڑ لے گا، اس کی بات بہتر سنی جا سکے۔ یہ پاکستان کے لیے بڑا سبق ہے۔ ایک مضبوط، مستحکم، جمہوری طور پر مستحکم، معاشی طور پر مستحکم پاکستان جب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو ہی وہ کشمیر کا مقدمہ بہتر رنگ میں لگتا ہے۔ آج پاکستان اپنے لیے اسٹرگل کر رہا ہے، اپنی سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے حالات درست کرنے کے لیے۔ ہم تو خود جکڑے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود، تمام تر مشکلات کے باوجود، آپ کوئی موقع نہیں دیکھیں گے کہ ہم نے کشمیر کی طرف اپنی توجہ کم کی، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس دن کشمیر کا مسئلہ ہندوستان کے توجہ کے مطابق، اس کی خواہشوں کے مطابق حل ہوا، وہ پاکستان اور ہمارے اس ریجن کے اندر بہت بڑی تباہی کا باعث ہوگا۔ یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے لیے کم وقت میں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑی، لیکن میں نے یہ گزارش کی، میری بات کو پتہ نہیں کس رنگ میں لیا جائے، لیکن میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ کمزور، ایک معاشی طور پہ کمزور پاکستان جو اپنے لیے دنیا سے مدد مانگ رہا ہو، وہ کشمیر کے لیے مدد مانگنے جائے گا تو اس کو وہ نہیں ملے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مقدمہ ہم مذہبوں کی بنیاد پہ لڑتے ہیں، مذہب کی بنیاد پہ لڑنے والا مقدمہ آج ہمیں مسلمان ملکوں کے اندر نظر نہیں آتا، بڑا کمزور صورت ہے۔ OIC میں آج بہت سارے ہمارے ممبرز ممالک ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، لیکن کشمیر کے ایشو کے اوپر وہ ہندوستان کے سامنے کھڑے ہو کے بات نہیں کرتے۔ آج بھی اگر غور کریں تو کشمیر کے ایشو کے اوپر پاکستان کے موقف کو بھلے چھوٹے ممالک صحیح، لیکن وہ یورپ کے ممالک کھڑے ہوتے ہیں۔ بڑے تھوڑے مسلم ممالک ہیں جو ہمیں اخلاقی امداد فراہم کرتے ہیں، بہت سارے تو وہ ہیں جو ہندوستان کو اخلاقی بھی اور مالی مدد بھی فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا ہوگا اس عمل کو بھی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو، ہم سب کو، اور اس پہ آپ کا بڑا اہم رول ہے، اس جیسے اداروں کا بڑا اہم رول ہے
میری دانست میں جہاں پہ ہمیں دنیا کو یہ مقدمہ دنیا کی نظروں میں زندہ رکھنا ہے، افیکٹولی اس کو پلے کرنا ہے، اس کے اوپر ورلڈ اوپینین جو ہے وہ ہم نے ہموار کرنا ہے تاکہ لوگ مختلف فورمز پہ ہندوستان کے اوپر پریشر بلڈ کریں. اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے اندر اپنی نئی نسل ہے اس کو بھی اس مقدمے سے آنا ہے. آج آہستہ آہستہ جہاں دنیا کی نظر سے یہ ہٹانے کی کوشش ہے، ہمارے ہاں بھی طویل جدوجہد ہو جائے نا تو کچھ نہ کچھ طبقہ کے درمیان میں سے سیگمنٹ آف دیٹ سوسائٹی وہ